السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات کے بارے میں، اور موازنہ کریں گے پاکستان اور بھارت کی معیشت کا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے 1947 میں ایک ساتھ اپنے آزاد سفر کا آغاز کیا تھا، تاہم ان کی مشترکہ تاریخ اور تہذیب کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ مسابقت اور دشمنی کا احساس رہا ہے، جو کہ کرکٹ کے میدان سے بھی آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ اپنے آزاد وجود کے 75 سالوں میں ہندوستان اور پاکستان نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ دونوں ممالک نے مختلف سماجی اور اقتصادی پیرامیٹرز پر کیسے کام کیا ہے؟ سیاست نے آزادی کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کی رفتار اور ترقی کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سویلین بمقابلہ فوجی حکمرانی کے بارے میں۔ سیاسی حکومت کی نوعیت شاید دونوں ممالک کے درمیان سب سے اہم فرق ہے۔ آزادی کے بعد سے ہندوستان نے ایمرجنسی کے 21 مہینوں کو چھوڑ کر بلا تعطل جمہوریت کا لطف اٹھایا ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، لال قلعہ کی پسیل سے 9 بار قوموں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کو کہا کہ ہندوستان جمہوریت کی ماں ہے اور تنوع اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جبکہ 1947 سے ہندوستان میں جمہوریت پروان چڑھ رہی تھی، پاکستان نے آزادی کے بعد سے سویلین اور فوجی، جمہوری اور آمرانہ، نسبتاً سیکولر اور اسلام پسند حکومتوں کے درمیان رد و بدل کیا۔ نتیجتاً پاکستان میں کوئی بھی وزیراعظم اپنی مدت ملازمت پوری نہیں کر سکا۔ فوج نے 3 سویلین حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور 4 آرمی چیف صدر بن گئے۔ اس کے 75 سال آزاد سفر میں سے تقریباً نصف فوجی حکمرانوں میں گزارا۔ اب اقتصادی سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سالوں میں مستحکم حکومتوں اور اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی بدولت ہندوستان نے اپنے طور پر ایک عالمی سپر پاور کے طور پر ابھرنے کے لیے اپنے نو آبادیاتی ماضی کا وزن کم کر دیا ہے۔ کیا پاکستان نے بھی ایسے ہی ترقی کی کہانی دیکھی؟ اعداد و شمار ایک سنگین تصویر پینٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان، دو سب سے بڑے جنوبی ایشیائی ممالک نے آزادی کے بعد اپنے معاشی سفر کا آغاز شروع کیا تھا۔ گزشتہ 75 سالوں میں دونوں ممالک کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تاہم دونوں معیشتوں کا ڈھانچہ یکسر بدل گیا ہے اور اب وہ صنعت اور خدمات کے شعبوں پر زیادہ انحصار کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں ایک موقع تھا جب پاکستان کی فی کس جی ڈی پی ہندوستان کی نسبت زیادہ تھی، تاہم گزشتہ برسوں کے دوران بھارت نے نہ صرف پاکستان کی فی کس جی ڈی پی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ تقریباً ہر معاشی محاذ پر ایک اہم برتری حاصل کر لی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ-19 جیسے معاشی چیلنجوں اور روس کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے غیر یقینی جغرافیائی سیاسی منظرنامے کے باوجود ہندوستان کو سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہونے کا اندازہ ہے۔ دریں اصح پاکستان اپنے سیاسی منظرنامے کے دباؤ میں ہے، جس نے اس بدترین معاشی بحران کو دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف ایک اعداد و شمار یعنی بلین ڈالر کے لحاظ سے کم ہو گئے ہیں، جبکہ ہندوستان کے زر مبادلہ کی تعداد بدستور مضبوط ہے اور اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ در حقیقت ہندوستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے مجموعی جی ڈی پی کے حجم سے تقریباً 1.7 گنا زیادہ ہے۔ یہ دونوں ممالک کی متضاد ترقی کی کہانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ تضاد ہے کہ جہاں پاکستان اپنی زب و حال معیشت کو بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے ساتھ اقتصادی بیل آؤٹ پر بات چیت کر رہا ہے، وہیں بھارت سری لنکا جیسے بحران زدہ ممالک کو اربوں ڈالر کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے اپنے رہنما بھارت کی خارجہ پالیسی کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنی ناکامیوں سے تشبیہ دیتے رہے۔ حال ہی میں معزول وزیراعظم عمران خان نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے لاہور میں ایک ریلی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کلپ چلایا تھا۔ دفاعی اخراجات بھارت کے دفاعی اخراجات مالیت کے لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے ہے، تاہم جی ڈی پی میں حصہ کے طور پر پاکستان کا فوجی بجٹ بھارت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد نے اپنے لوگوں کی دیگر سنگین سماجی ضروریات کو نظر انداز کرنے کی قیمت پر اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے مزید رقم مختص کی ہے۔ ہندوستان 2709 بلین ڈالر کے ساتھ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، جو پاکستان کے 263 بلین ڈالر کی جی ڈی پی سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، اور پی 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 کے طریقہ کار سے دنیا کی 3ری بڑی معیشت ہے۔ پاکستان کی برائے نام درجہ بندی 48 ہے اور پی پی کی درجہ بندی 24 ہے۔
ہندوستان کی اقتصادی طور پر سب سے بڑی ریاست مہاراشٹر کی GDP 398 بلین ڈالر ہے، جو پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ دوسری سب سے بڑی معیشت تمل ناڈو 247 بلین ڈالر پاکستان کے قریب ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان فرق 1993 میں سب سے کم تھا، جب ہندوستان کی براہ راست GDP پاکستان کے 5.39 گنا تھی اور سب سے زیادہ 1973 میں 13.4 گنا تھی۔ دونوں ممالک مل کر ایشیا کی کل GDP کا 10% اور 18.5% حصہ لیتے ہیں۔ GDP فی کس کے لحاظ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ 1960 سے 2006 تک بھارت صرف 5 سال کے لیے پاکستان سے زیادہ امیر تھا۔ 1970 میں پاکستان کی فی کس GDP ہندوستان کے مقابلے میں 1.54 گنا تھی۔ 2009 میں ہندوستان کے حق میں مارجن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ 2020 میں ہندوستان کی فی کس آمدنی ایکسچینج ریٹ کی بنیاد پر پاکستان سے 1.56 گنا زیادہ تھی، جو کہ اب تک کی بلندترین سطح پر ہے۔ 2019 میں 1.63۔ 2006 پچھلے سال کی بات ہے جب پاکستان ہندوستان سے زیادہ امیر تھا۔ دونوں ممالک عالمی GDP میں فی کس درجہ بندی میں بہت کم پوزیشن پر ہے۔ ہندوستان کا درجہ 147 برائے نام اور 130 PPP ہے۔ پاکستان کا عالمی درجہ بندی 160 برائے نام اور 144 PPP ہے۔ ہندوستان کی 33 ریاستوں میں سے 28 ریاستیں پاکستان سے زیادہ امیر ہیں۔ یہ تو صرف معیشت کا موازنہ تھا کہ پاکستان بھارت سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے اور بھارت ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اور بھی بہت سی چیزوں پر بات کریں گے، لیکن تب تک آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔